کسی جگہ اندیشہ ہو کہ کسی نے آپ کے گھر میں جادو چھپا دیا ہے، تو ایک دفعہ اس صورت کو پڑھ کر پورے گھر میں چھڑکیں بھی یا ویسے ہی پڑھ لیں ایک دفعہ، تو اللہ رب العزت اس جادو کو اور جادوگر کو آپ کے سامنے لے آئیں گے یا جادو تک آپ کو پہنچا دیں گے کہ کہاں کس نے کیا چھپایا ہوا ہے۔ کوئی خاص ضرورت ہو جو پوری ہی نہیں ہو رہی، وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، تو اس صورت کو 70 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں تو اللہ وہ دعا قبول کرتے ہیں، اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ بخار اگر بالکل نہ اتر رہا ہو، نہ اترنے والا بخار، اس کے لیے بھی اگر اس کو پڑھ کر دم کیا جائے اور پٹیوں پہ دم کر کر کے لگایا جائے تو اللہ وہ بھی ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء 5 انگلیوں کے برابر کھینچیں گے اس کو، اذا السماء، پوری 5 انگلیاں کریں گے، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا الكواكب انتثرت، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وإذا البحار فجرت۔ انفطار کا مطلب ہے پھٹ جانا، انفطار کا مطلب ہے پھٹنا، کسی چیز کا پھٹنا، یہ مطلب ہے انفطار کا۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان چر جائے گا، پھٹ جائے گا، وإذا الكواكب انتثرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، کواکب کہا جاتا ہے تاروں کو، ستاروں کو، وإذا جب، تثرت جھڑ پڑیں گے، جھڑ جائیں گے، وإذا البحار فجرت، بحار کہا جاتا ہے سمندر کو، بحار کہتے ہیں سمندر کو، وإذا جب، اور جب، فجرت کہا جاتا ہے پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب سمندر کو پھاڑ دیا جائے گا یا ابال دیا جائے گا، ابال آ جائے گا یا پھاڑ دیا جائے گا، وإذا القبور، وإذا القبور، وإذا القبور بعثرت، اللہ اکبر۔ یہ سارا منظر قیامت کا سمجھایا جا رہا ہے ہمیں، اور جب، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، وإذا القبور، قبر کی جمع ہے قبور، بعثرت اکھاڑ دی جائیں گی یا اٹھ جائیں گے قبروں سے سارے، وإذا القبور بعثرت، جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، سارے کے سارے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے، جیسے ہم نے پیچھے بھی صورت میں پڑھا تھا کہ اللہ ربڑ کی طرح زمین کو کھینچ کر بڑا کر دیں گے، اپنے سائز سے دگنا کر دیں گے، اور ساری انسانیت اگلے اور پچھلے اس میں سما جائیں گے۔ علمت، اللہ اکبر، پھر وہی بات جو پیچھے بھی سمجھائی جاتی ہے ہمیں، علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت جان لے گا، علم ہو جائے گا، ما قدمت کیا پیچھے چھوڑ کے گیا، اور کیا وأخرت کیا ہی آگے لے گیا۔ اے انسان تجھے معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے چھوڑا، آگے بھیجا اور کیا پیچھے بھیجا، ہاں کیا آگے بھیجا اور کیا۔ آج تو 1 سے 2 کرنے کی دھن لگی ہوئی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں صبح سے رات کہاں ہو رہی ہے، پیسے 1 سے ڈبل کیسے ہو جائیں۔ شیطان نے ہمارے اچھے کاموں میں بھی نیت بری کرا کر اس نے ہمارا ناس مار دیا ہے، ہمارے پیچھے پڑ چکا ہے، ہمارے اچھے کاموں میں بھی نیتیں خراب کرا چکا ہے،
تو وہاں اللہ کہہ رہے ہیں تجھے پتہ چل جائے گا کیا پیچھے چھوڑ کے آیا اور کیا تو آگے لے کر آیا ہے۔ یا ایہا الانسان، اب اللہ پاک انسان کو کہہ رہے ہیں اے انسان، یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے پروردگار کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے جو بڑا کریم ہے، کہ کدھر جا رہا ہے اللہ کا۔ دیکھیں اللہ ہمارے ساتھ گلا، دیکھیں اللہ کا، اللہ پوچھ رہے ہیں او میرے بندے کدھر کی دوڑ ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں کی تیاری ہے، کچھ بتا تو صحیح کہ کدھر کو جا رہا ہے۔ اور تیرے رب کریم سے تجھے کس چیز نے غافل کر دیا کہ تو نے اس سائیڈ کی دوڑ لگا لی جو شیطان کا رستہ ہے، تو نے اس طرف کی دوڑ لگا لی جو شیطان کا رستہ ہے، اور رحمان کا رستہ چھوڑ دیا، اور رحمان کا رستہ چھوڑ دیا، شیطان کے رستے کی طرف دوڑ لگا کے تو سمجھ رہا ہے تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے کوئی بتا تو صحیح، کوئی تیرے اندر کمی چھوڑی، کوئی تجھے انسان نہیں بنایا، کوئی تجھے مسلمان گھرانے میں نہیں پیدا کیا، کوئی تجھے میں نے کوئی کمی چھوڑی ہو تو بتانا، کوئی کمی چھوڑی تجھے تیرے اندر۔ پھر آگے اللہ کا پاک پھر بتا رہے ہیں وہی بات کہ کون سا کریم رب، اللہ کہہ رہے ہیں تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا۔ اب آگے اللہ کہہ رہے ہیں الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے بنایا، فسواک فعدلک، اللہ اکبر، جس نے تجھے پیدا کیا، خلق ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم مخلوق ہونے کے ناطے محتاج ہیں، وہ خالق ہونے کے ناطے قادر ہے، قدیر ہے، ہر کام کر سکتا ہے، ہر کام کو کر سکتا ہے، وہ اس کے کن میں ہونا ہے، بس اس کے کن سے ہمارے کام ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری یہی امید ہے اللہ سے کہ اللہ اپنے کن سے ہمارے کام بنا دے، آمین۔ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا، پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا، فعدلک، عدل اعتدال پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ اکبر، جس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کیا۔ اللہ نے ہمیں تیار کیا، ہاں اللہ نے ہمیں جوڑا، اللہ نے ہمیں تیار کیا، اللہ ہی ہمارے انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ آئے گا اور اس سے ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا کہ کیا کر کے آئے، کیسے گزار کے آئے، کدھر رہ کے آئے۔ کلا بل ران، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن تم لوگوں نے جزا اور سزا کو جھٹلا دیا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں یہ دھوکہ کبھی نہیں کھانا چاہیے، معاذ اللہ، مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اللہ۔ تم لوگوں نے روز جزا کو جھٹلایا، تبھی تو اس دھوکے میں ہو، تبھی تو تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارا اللہ ہر چیز کو چلا رہا ہے۔ میں بار بار کہتی ہوں ہم اتنے تیز بنتے ہیں، ہم اتنے چیمپئن بنتے ہیں، بھائی وی آر سم تھنگ، ہم کچھ ہیں، ہم کوئی الگ ہی چیز ہیں، ہم جیسا آیا ہی نہیں دنیا میں ہیں۔ ذرا سا بخار ہو جائے، ہڈیاں ٹوٹنے لگ جائیں، ہمارا اپنا آپ ہی بھول جاتے ہیں، ہم بھول ہی جاتے ہیں ہمارا اپنا آپ کیا تھا، ہم کون تھے، ہم کیا تھے،
ہماری ہڈی تک کو تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، اپنے بخار تک کو تو ہم اتار نہیں سکتے، جاتی ہوئی جوانی کو تو ہم لا نہیں سکتے، بڑھاپے کو تو ہم روک نہیں سکتے، دولت ہاتھ سے چلی جائے اس کو تو ہم روک نہیں سکتے ہیں؟ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بہت بڑے چیمپئن ہیں. تو اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تم روز جزا کو جھٹلا رہے ہو، ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، بنانے والے کا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ تم نے مجھ تک واپس لوٹ کر آنا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر کچھ نگران فرشتے مقرر ہیں. یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے 2 فرشتے پلک جھپکتے ہوئے. اتنی دیر میں نے ابھی یہ پلک کو یوں کیا نا، یوں ہاتھ کو یوں کیا، یوں کیا، یوں، وہ سب لکھ رہے ہیں. وہ نگران ہیں، ان سے حیا نہیں آتی گناہ کرتے ہوئے، ان سے حیا نہیں آتی. ایک اللہ والے نے دعا کی، اللہ مجھے دکھا تو صحیح یہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں یہ کیسے دکھتے ہیں، یہ کیسے نظر آتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان پر نیند طاری کی، ان پر نیند آئی تو ان کو ایک خواب کی صورت آئی کہ بڑا سارا ایک دفتر ہے ان کے ہاتھ میں، بڑا سارا ایک رجسٹر ہے جو انتہائی نظر تک، وہ منتہائی نظر کے دیکھی جا رہے ہیں لیکن وہ رجسٹر ختم نہیں ہو رہا. بہت بڑے بڑے ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ کئی سالوں کا فاصلہ. اتنے بڑے بڑے یہ فرشتے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں. پھر کہاں گئی ہماری لاجک جو ہم کہتے ہیں بھائی یہ چیز تو نظر نہیں آ رہی، بھائی یہ چیز تو سمجھ نہیں آ رہی، بھائی یہ چیز تو ہو نہیں رہی. لاجک کہاں گئی ہماری؟ بیٹھے ہوئے فرشتے، ایمان ہے، ایمان بالغیب. اللہ نے کہہ دیا، اس کے نبی نے کہہ دیا تو ہم مانتے ہیں بھائی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں. اس بزرگ نے جب دیکھا تو وہ گھبرا گئے کہ ایک کمرے میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑا کمرہ. یہ جب اندر کمرے میں داخل ہوئے، خواب میں ہی ہے یہ سب کچھ، تو انہوں نے خواب میں کہا السلام علیکم. ان فرشتوں نے لکھ لیا السلام علیکم، جواب نہیں دیا، لکھ لیا السلام علیکم. تو اس بزرگ نے کہا اوئے تم تو سب کچھ لکھتے ہو. انہوں نے یہ بھی لکھ لیا اوئے تم تو سب کچھ لکھتے ہو. تو یہ بزرگ گھبرا کر اٹھ گئے کہ وہ اتنی باریک بینی سے ہماری ایک ایک بات لکھ رہے ہیں، تو جو ہم غیبتوں کے انبار ٹیلی فون کے پیکیجز پہ کر رہے ہیں، جو ہم اپنی زبان سے اپنے شوہروں کو لان تان کرتے ہیں، جو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ رویے ہیں، کیا وہ فرشتے لکھ نہیں رہے؟ کیا ان کو نہیں پتا؟ کیا وہ جا کر ہر جمعرات کو اللہ کو دکھاتے نہیں یہ آپ کے بندے نے کیا ہے؟ اللہ پھر مہلت دیتے ہیں، چلو توبہ کر دے تو معاف کر دیں، توبہ کر دے تو معاف کر دینا. ہاں لیکن ہم توبہ کی طرف آنے کو تیار ہی نہیں. کروڑ دفعہ شکر کریں اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ کلاس نصیب فرمائی، ورنہ ہم بھی دنیا کی باتوں پہ لگے ہوتے، ہم بھی دنیا کی رنگینیوں میں گم ہوتے اور ناشکری میں آ جاتے کہ اللہ نے ان کو تو اتنا دیا ہمیں نہیں دیا، ان کو تو یہ ہمارے ساتھ یہ، ان کو تو وہ ہمارے ساتھ یہ. ہم بھی اسی میں لگے رہتے میری بہنوں. کروڑ دفعہ شکر کریں کہ اس نے ہمیں یہ کلاسیں نصیب فرمائی کہ تھوڑا بہت جو سارے دن میں زنگ ہمارے دل پہ لگتا رہتا ہے وہ دھل جاتا ہے آ کر ان کلاسوں. یہ ذکر کے حلقے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم ذکر کے حلقوں پہ سے گزرو تو خوب چرو، جیسے بکریاں چرتی ہیں نا، گرینری پہ سے جاتی ہیں، مارتے بھی رہو تو وہ چر رہی ہوتی ہیں، وہ جلدی جلدی کھا لیتی ہیں کہ جتنا کھا سکتے ہیں کھا لیں. تو اللہ کے نبی نے کہا جب ایسے مجالس میں سے گزرو تو خوب چرو، اچھی خاصی علم لے کے عمل لے کے کھڑے ہو وہاں سے. ایسے ہی نا منہ اٹھا کے آ جانا، غیبتیں اور برائیاں اور یہ اور وہ، ہاں
ایسے نہ آ جانا۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے وہ فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ کرامن کاتبین، کیا نام ہے ان کا؟ وہ معزز لکھنے والے، کرامن لکھنے والے، کرامن معزز کاتبین لکھنے والے، کرامن معزز کاتبین لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، یقین رکھو نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے، نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سِجِّينٍ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، نیک لوگ کہاں تھے؟ نیک لوگ بڑی ہی نعمتوں میں ہیں، اور بدکار کہاں ہیں؟ لفی جہیم، جہنم میں ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، وہ اس دن جزا اور سزا میں داخل کر دیے جائیں گے جس کو وہ نہیں مانتے تھے۔ میری زندگی میری مرضی، میرا وقت میری مرضی، میری کتاب میرا گھر میرا پیسہ، آج پتہ چل جائے گا مرضی کس کی چلنی ہے، مرضی کس کی چلے گی، آج یہ واقعہ کھل جائے گا۔ پھر کہا یصلونہا یوم الدین، وہ اس دن جزا اور سزا کے دن میں داخل ہو جائیں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور اس دن وہ غائب بھی نہیں ہو سکتے، بھاگ بھی نہیں سکتے، جا بھی نہیں سکتے، کہیں پر کہیں نہیں جا سکتے، کہیں نہیں چھپ سکتے۔ ہاں، وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا پتا کہ جزا سزا کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں پھر بھی نہیں پتا کہ یوم سزا جزا کا دن کیا ہے، جس میں اللہ نے پیچھے بھی کہا کہ تمہاری ہڈیاں چور چور کر کے تمہیں دکھا دی جائیں گی۔ ہاں، یہ وہ دن ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یہ وہ دن ہوگا جس میں کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، اور تمام تر حکم اس دن اللہ ہی کا چلے گا۔ ہاں، سارا حکم اللہ کا چلے گا، اللہ کے سوا پتا بھی نہیں ہل سکے گا، پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس لیے میری بہنوں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کمزور نیکیاں نہ سمجھیں، شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرنے والے بنیں۔